یہاں پر بہت سارے ٹی وی چینل کے اوپر اور اسکالر اور اینکر پرسن جناب یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، خدا کا خوف کرو کہ آپ اس دن کو شہادت کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. آپ صرف پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر نہیں. یہاں پر بینر آویزہ کر دیے جاتے ہیں، چوک چوراہوں کے اوپر بڑے بڑے لفظوں کے اندر پینا فلیکس لگا دیے جاتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے. اپنے اکابر کے فتووں سے روگردانی کر رہے ہیں، یعنی 26 ذی الحجہ، یکم محرم الحرام نہیں، 26 ذی الحجہ حضرت عمر کی شہادت کا دن. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کریم آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. جب بھی محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہر انسان، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، عقیدے اور مسلک سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، اس انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. دوستو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. آؤ اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں. کسی بھی طبقہ فکر کا انسان ہو، کسی بھی مسلک اور مذہب اور عقیدے سے وابستہ ہو، آپ اس کے لوگوں کے گھروں پر جا کر ایک ایک دروازے پر دستک نہیں دیتے ہیں کہ آئیے جناب اور ہم امام حسین کی اس عظیم اور لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں. بلکہ ہر شخص کو، بچے بچے کو یہ علم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کس سے منسوب ہے. یہ مہینہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو فطری طور پر ماحول کے اوپر وہ ماحول خود ہی بتا دیتا ہے، یہ تاریخ خود ہی بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر نبی کے نواسے، علی کے بیٹے اور فاطمہ کے لال سید الشہداء امام حسین کی قربانی کا دن ہے. تو یہ سب کو خود ہی معلوم پڑ جاتا ہے اور کسی کے پاس جا کر آپ کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی آپ کو چوک چوراہوں اور دیواروں پر لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ 10 محرم الحرام سید الشہداء سے منسوب ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کا دل آواز دیتا ہے، آپ کے کانوں میں خود ہی سے ایک آواز پڑتی ہے کہ جناب چلو اور یاد کرو سید الشہداء کی قربانی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخی تواتر سے، خواہ سنی تواریخ ہوں یا شیعہ کتابیں ہوں، انسانی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ محرم الحرام یہ امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت کی قربانیوں کے ساتھ منسوب ہے. تو دوستو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ ایک پوری تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے. کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر جو اہل سنت کا طبقہ ہے یا جو میجورٹی ہے، ان کے ہاں ایک وہی بات ہے کہ جو تاریخ کے ساتھ چل رہی ہے، یعنی تاریخی تواتر، کہ جس میں محرم الحرام یہ اہل البیت کے ساتھ منسوب ہے اور اس میں ہم اہل البیت کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے، خواہ عرب ہو یا عجم ہو. لیکن صرف پاکستان کے اندر جب محرم کا مہینہ آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو دوستو یہاں پر بینر آویزہ کر دیے جاتے ہیں، چوک چوراہوں کے اوپر بڑے بڑے لفظوں کے اندر پینا فلیکس لگا دیے جاتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے. کتنا یعنی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش. حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ یکم محرم الحرام جناب حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، یعنی اس طور پر کہ ان کو یاد کیا جائے، اس میں جلوس نکالے جائیں گے یکم محرم الحرام وغیرہ کو. دوستو، ایک جانب تو یہ طبقہ ہمیشہ کہتا رہا کہ جناب جو لوگ بڑی سی بڑی عظیم تاریخی شخصیت کے نام کے ساتھ کسی دن کو منسوب کر کے اس کو مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خواہ وہ ولادت کا دن ہو یا وہ شہادت کی برسی ہو، کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان کے علماء نے فتوے دیے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ہم ایک عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا آغاز کر دیا، اپنے اکابر کے فتووں سے روگردانی کر رہے ہیں. یعنی ان کے اکابر نے جو فتوے دیے کہ یہ بدعت ہے، بھائی بدعت کا کام کر رہے ہو آپ. اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا کہ دیوبندی مکتب فکر کے جو جلیل القدر علماء ہیں، ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں ان کا، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جلوس نکالنا کیسے ہے، پھر یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ایک فرقے کی نفرت ہے، یا اہل البیت کے مد مقابل کھڑا ہونا چاہتے ہیں. جو بھی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میرا کام تو صرف آپ کے سامنے حقائق رکھنا ہے، باقی فیصلہ عوام کرے گی کہ ہم سنیت کو کس موڑ پر لے کر جا رہے ہیں. تو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی جو صحیح کتابیں ہیں ان سے یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے یا وصال کا دن ہے وہ کون سا ہے، کیوں اس کو مسخ کر رہے ہیں اور حقیقت لوگوں کو نہیں بتا رہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے الفاروق، یہ کتاب، اس کا تذکرہ آپ نے ہر ایک نے سنا ہوگا جو علم کی دنیا سے واقف ہے، ریسرچ کا کام کرتا ہے، تحقیق کا طالب علم ہے، اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، الفاروق شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی. اور انہوں نے سیرت النبی بھی لکھی ہے اور دیگر کتابیں، سیرت النعمان وغیرہ.
انہوں نے صفحہ نمبر 150 پر جلی لفظوں کے اندر لکھا ہے، واضح لفظوں میں لکھا ہے، حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری، کل مدت خلافت 10 برس 6 مہینہ 4 دن۔ اب اس سے بڑا میں آپ کو اور کیا مزید آپ کو حوالہ دوں، اس سے آسان، اس سے چیز دیگر حوالے ہیں اس سے بڑا، یعنی بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابن کثیر ہے، طبقات ابن سعد ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، بخاری کے استاد احمد بن حنبل کا حوالہ ہے، مطلب ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں اور ہر ایک کو میسر ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ 26 ذی الحج یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس دن کو چھوڑ کر یکم محرم الحرام کو برسی کے طور پر منانا، پھر اس میں جلوس نکالنا اور سڑکوں کے اوپر آنا، جبکہ اکابر دیوبند یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بدعت کا کام ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک جانب پھر آپ اس کے بعد پھر حکومتوں سے مطالبے ہوتے ہیں کہ جناب پہلے یکم محرم کو بھی چھٹی کا آغاز، جناب بدعت کی اجازت کیسے دی جائے؟ آپ نے ہمیشہ فتوے دیے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ آپ نے بریلوی اور شیعہ علماء کے مسلک کے بغض کے اندر آپ نے یہ فتوے دیے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ان سے پوچھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول، تو آپ کو جگہ جگہ پر پوسٹر دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ولادت منانا تو یہ تو رسول اللہ نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منایا، فقہاء نے، تابعین نے، تو جو کام رسول اللہ نے نہ کیا اور صحابہ نے نہ کیا وہ بدعت ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نہیں کریں گے، جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، جشن نہیں کریں گے، جلوس نہیں نکالیں گے۔ تو بھائی پھر اس پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ان کے ہاں بدعت ٹھہرا، اور حضرت عمر کی شہادت اسے پھر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات کیا کہتے ہیں جناب کہ مومن تو کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتا، تو اب پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ تو پھر آپ حضرت عمر کی شہادت کو کیوں یاد رکھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا مطلب آپ کیا دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہی نہ کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ ایک عظیم سانحہ تھا، آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شہادت کے اوپر ایک افسوس کیا۔ اگر حضرت عمر کی شہادت کے اوپر افسوس آپ کے نزدیک جائز ٹھہر گیا ہے، تو پھر سید الشہداء کی قربانیوں کے اوپر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں پھر جلوس اور اس میں پھر اس کو یاد کرنا، عزا کرنا اور اس میں آنسو بہانا، غم کرنا، ماتم کرنا، یہ سب بدعت ہو گیا؟ مطلب ایک تفریق صاف واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صحابہ کو اہل البیت سے بڑھا رہے ہیں، اور وہ صحابہ یعنی حضرت عمر جو خود کو کہیں کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، یعنی مولا بوانا غلام، علی میرے آقا ہیں، حضرت عمر اس کی علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دو رخی ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور یہاں پر بہت سارے ٹی وی چینل کے اوپر اور اسکالر اور اینکر پرسن، جناب یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، خدا کا خوف کرو کہ آپ اس دن کو شہادت کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، تاریخ کو کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ کی سچائی یہ کسی سیاسی قوت سے چھپ نہیں سکتی، اور تاریخ کی جو حقیقت ہے اور جو ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اور جو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ فرقہ خود دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے گا کہ اگر ہم اہل سنت وہ تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگ جائیں گے، اور ہم اہل سنت صرف ایک فرقے کی نفرت کے اندر، یا ہم یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم خود کو ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ آنے والی جنریشن کو، کہ جو ہمارے سنی نوجوان ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر ہی نا وہ رستہ بدل دیں گے، اور وہ کہیں گے نہیں بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، علماء نے کچھ لکھا ہوا ہے، آج تک ہمارے علماء ان دنوں کو بدعت کہتے رہے اور آج ہم اس کو منا رہے ہیں۔ ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جلوس بدعت ہے۔ یہ ہے جناب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شریعت میں کسی شخص کی پیدائش یا وفات کا دن منانا درست ہے؟ کیا آج کل جو بات چل رہی ہے کہ یوم عمر منایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ میں، تو اس دن کے منانا کیا شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ اگر یوم عمر درست ہے تو پھر عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے؟ برائے کرم تسلی بخش جواب دیجیے۔ جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کسی شخص کی پیدائش والے دن کو ہر سال یوم پیدائش، سالگرہ اور برتھ ڈے کے نام سے منانا، یہ ایک غیر اسلامی اور مغربی تہذیب کی رسم اور ان کی نقالی، اور اسی طرح کسی شخص کے وفات والے دن کو ہر سال برسی یا یوم وفات کے عنوان سے منانا بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ مذکورہ دونوں رسوم کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ان رسوم کا التزام کرنا شرعاً بدعت ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت، ان میں سے کسی شخصیت کا یوم پیدائش منانا، یوم وفات منانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دیا ہوا ہے آپ کے علماء نے، آپ کے جلیل القدر، آپ کی یونیورسٹی، آپ کے ادارے نے۔ یا تو اس ادارے کو بند کیجئے اور خود ہی آپ کے پیچھے دنیا چلنے لگے، کیونکہ ایک طرف تو آپ نے یونیورسٹی اور دنیا کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیریٹو یہاں سے پیش ہوتا ہے، اور دوسری جانب آپ سڑکوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور تاریخ کو مس کر رہے ہیں۔ تو تاریخ کا ایک حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا، باقی میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور یہ بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل میری اس بات کے اوپر آپ کے سامنے پیش ہوگی کہ محرم کو ہم کیسے منائیں،
کس طرح سے کیا اس کی اخلاق، کیا ضابطہ، کس طرح سے ہم محرم کو اس میں غم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ غم نہیں کرنا چاہیے، منانا نہیں چاہیے، اور اس میں وغیرہ وغیرہ نو ہے، یہ ساری چیزیں لے آتے. تو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں محرم کو کیسے منانا چاہیے. 34,562 نمبر کی روایت ہے. میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ویڈیو اور گفتگو ہماری مختصر ہو اور نوجوان طبقے تک میسج چلا جائے. معدان ابن ابو طلحہ یعمری نے کہا کہ حضرت عمر پر بدھ کے دن قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ذی الحجہ ختم ہونے میں ابھی 4 راتیں باقی تھی، یعنی 26 ذی الحجہ، یکم محرم الحرام نہیں، 26 ذی الحجہ حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے. اس دن کیوں نہیں ہوتے، اس دن کیوں نہیں مناتے آپ 26 ذی الحج کو؟ مستدرک الحاکم کی روایت ہے عن قتادہ عن سالم بن ابی الجعد عن معدان بن ابی طلحہ یعمری قال اصیب عمر رضی اللہ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ. یہ بھی مستدرک الحاکم میں حاکم نشاپوری نے 26 ذی الحج لکھی ہے. اسی طرح دوستو موطا امام مالک جو ہماری تاریخ کا پہلا ذخیرہ ہے، جو علمی کام ہے احادیث کے اندر اہل سنت میں، اس میں سعید بن مسیب کا قول ہے، کہتے ہیں ذی الحج کا مہینہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب شہید کیے گئے، قتل کیے گئے. موطا امام مالک کے اندر کتاب الحدود باب ما جاء فی الرجم. اسی طرح تاریخ خلیفہ بن خیاط، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ بھی معدان بن ابی طلحہ یعمری سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 26 ذی الحج کے اندر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے، جنہوں نے صحیح البخاری لکھی ہے، اہل سنت میں جلیل القدر عالم دین، انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کے اندر جلد 3 صفحہ 138 میں تبع دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن یہ لکھتے ہیں کہ ذی الحج 23 کی 4 راتیں باقی تھی کہ بدھ کے دن حضرت عمر بن الخطاب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مصفہ شرح معطا کے اندر یہ لکھا ہے ابھی ذی الحج ختم نہ ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کو قتل کر دیا گیا. جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت عمر کے حالات میں 23 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر کے 23 ذی الحج ختم ہونے سے پہلے وفات پائی. انہوں نے وفات کی لکھی کیونکہ وفات اس لیے کہ وہ 2 دن وہ رہے تھے تو بعد میں ان کا وصال ہوا، لیکن میں اس کے لیے پھر بھی شہادت کا لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں ذی الحج کے 4 دن ابھی باقی تھے کہ حضرت عمر بن الخطاب پر بدھ کے دن شہید کیے گئے. تقریب التہذیب کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام کے اندر یہی بات لکھی ہے. اسی طرح ابن کثیر الدمشقی نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام عبد الرحمن بن جوزی نے ان کے حوالے کے ساتھ سیرت عمر بن خطاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اور اسی طرح طبری کے اندر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے، سب نے یہی لکھا ہے کہ آپ 26 ذی الحج کے اندر آپ کو قتل کیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی ہے. حتیٰ کہ ابن خلدون کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں. ابن خلدون نے یہ لکھتے ہیں کہ 23 ہجری بدھ کی رات کو حضرت عمر نے وفات پائی. ابھی 3 دن ذی الحج کے رہتے تھے، حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں پر مطلب بہت ساری ہمارے سامنے حوالے موجود ہیں، روایات ہیں، طبقات ابن سعد کا، ملا علی قاری کا، امام یافعی یمنی کا، اسی طرح ابن حجر ہیثمی کا اور امام کمال الدین جہرمی، 20 روایات ہیں. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے دیوبندی عالم دین کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ یہاں پر معاملہ جو ہے یہ واضح ہو جائے. تاریخ عثمان کے اندر مولانا محمد یامین قریشی سہارنپوری فاضل دارالعلوم دیوبند، انہوں نے لکھا ہے کہ 27 ذی الحج 23 ہجری کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جان بحق تسلیم ہوئے اور 24 ہجری کو حضرت عثمان منتخب ہوئے. یہ بات تاریخ کے اندر طے ہے، یہ تاریخ کے اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جیسے محمد حسین طہ حسین ہے جو مشہور مصر کے نقاد اور رائٹر ہیں، محقق ہیں، حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے کے حوالے سے جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ مورخین کی صحیح روایت کی بنا پر اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا، اور وہ ذی الحج 23 کا آخری دن تھا، 23 ہجری کا آخری دن تھا ذی الحج کا، کہ حضرت عثمان 24 ہجری کی پہلی صبح کا مسلمانوں کا خلیفہ بن کر استقبال کر رہے تھے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ طہ حسین، یعنی ہمارے جو اس صدی کے بڑے محقق ہیں. تو بہرحال دوستو، یہ ہماری اہل سنت کے علماء، فقہاء، تاریخ دان، تاریخ نویس اس بات کو لکھ گئے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ آخری ذی الحج کے اندر وہ خلیفہ بنے، اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عمر ان کی شہادت ہو چکی ہے، ان کو دفنایا جا چکا ہے، دفنایا نہیں بھی گیا تو بہرحال خلیفہ حضرت عثمان بنے ہیں. اب مجھے بتائیے، اب ہم ان ساری باتوں کو، ان سارے علماء کو مذہبی تعصب کی بنا پر ہم سنی چھوڑ دیں؟ ہم اپنے جو ہمارے علماء نے فتوے دیے ہوئے ہیں ہم ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم ان کے پیچھے چل پڑیں کہ جو یہ بغیر تحقیق کے اور یہ سب کچھ صرف سیاست کے لیے کر رہے ہیں ہم ان کے ماننے لگ جائیں؟ نہیں دوستو، تحقیق کریں، ہم تحقیق کا ساتھ دیں گے، چاہے تحقیق کسی کے ساتھ بھی کھڑی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.